باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت 30 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت 31 سے سورت کا چوتھا رکوع چل رہا ہے اور ہمارا آج 22واں پارہ شروع ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقْنُتْ، قانتین کہتے ہیں تابعداری کرنے والے مرد، اور یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ یقنت کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری کرنے والے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی تابعداری کرے گی، مِنکُنَّ، تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی تابعداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، نُؤْتِهَا، ہم دیں گے اس کو، اجرها، اجر اس کا، مرتين، دوہرا، مرہ کہتے ہیں ایک بار کو، اور مرتين، دو بار، ہم دیں گے اس کو اس کا اجر دوہرا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور تیار کیا ہے ہم نے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، عزت کا رزق۔ پیچھے کیا مضامین تھے؟ آپ نے تو سنا ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہوتا کیا مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مخاطب ہے نا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، کہ جو کوئی بھی نامناسب رویہ اختیار کرے گی، نبی کی نافرمانی کرے گی، تو اس کو اس صورت میں دگنا عذاب ہوگا۔ اور ومن یقنت منکن، اسی طرح تابعداری کی صورت میں اجر بھی دگنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جس طرح برائی کی صورت میں بلند پایا جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا مواخذہ سخت ہوگا، اسی طرح نیکی پر اجر بھی دوسروں کی نسبت دگنا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو خواص ہوتے ہیں نا، بلند درجہ شخصیات جو ہوتی ہیں، عوام ان کے طرز عمل کو فالو کرتے ہیں، ان کو وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، جو وہ جیسا کر رہے ہوتے ہیں عوام اسی طریقے کو اپنا رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کی جو برائی ہوگی نا اس کا وبال ان پر زیادہ پڑے گا، اور ان کی جو اچھائی ہوگی اس کا پھر اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح آج کے دور میں علماء ہیں، وہ دین کے پیشوا ہیں، تو ان کا جو اللہ نے ان کو جو منصب دیا ہے نا، اس لحاظ سے ان پر ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور عوام ان کو دیکھ کر فالو کر رہی ہے تو ان کو ڈبل گناہ ملے گا۔ اسی طرح جس طرح شخصیات ہوتی ہیں، بلند پایا شخصیات ہیں، ان کا درجہ زیادہ نا، اسی طرح مقدس مقامات بھی ہیں۔ بعض جگہ بھی ایسی ہیں جہاں پہ عام جگہوں کی نسبت آپ کی برائی کا وبال زیادہ اور اچھائی کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ میں نماز جو پڑھتے ہیں ہم، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس طرح مسجد نبوی میں ثواب نماز کا کئی گنا بڑھ جاتا ہے عام جگہوں سے۔ اسی طرح مقدس مہینے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، تو ان میں بھی، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، تو ان مہینوں میں بھی عام دنوں کی نسبت جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح مقدس گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، ہر روز صبح شام کی گھڑیاں، اذان کے وقت کی گھڑیاں، اذان سے پہلے کی گھڑیاں، اور جمعہ کے دن جب ممبر پر بیٹھتے ہیں خطیب خطبے کے لیے، تو وہ گھڑیاں یہ مقدس وقت ہیں۔ ان میں بھی عام اوقات کی نسبت جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جہاں ثواب بڑھتا ہے پھر وہاں پہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے امہات المؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل خطاب کر کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء، کاحد، کسی ایک کی طرح، من النساء، عام عورتوں میں سے،
ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تقوی اختیار کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں میں تقوی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کیے رکھو. عربی میں بعض دفعہ ایک چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کر رہے ہو اس کو جاری رکھو، اس پر دوام اختیار کرو. جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا نا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ڈر نہیں رہے تھے تو اس لیے اللہ حکم دے رہے ہیں؟ ایسا یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ڈرتے رہیں، جو آپ ڈر رہے ہیں نا اس کو کنٹینیو کریں، اس کو جاری رکھیں، اس پر دوام اختیار کریں، آپ کنٹینیو ڈرتے رہیں. تو اس کا بھی یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اتقیتن، تم پرہیزگاری اختیار کرو، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تم میں جو پرہیزگاری ہے اس پر دوام اختیار کرو، اس کو جاری رکھو. اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ فلا تخضعن، پس نہ تم نرمی سے بات کرو. خضوع کہتے ہیں دب کر بات کرنا، ٹھیک ہے، ملائمت سے بات کرنا. پس نہ تم نرمی سے بات، پس نہ تم کرو بالقولی، پس نہ تم نرمی سے کرو بالقولی بات کو. فیطمع الذی، پس لالچ کرے گا وہ شخص، الذی فی قلبہ، جس کے دل میں مرض، بیماری ہے. پس لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض، بیماری ہے، یعنی شہوت کی بیماری ہے، یا نفاق، شہوت اور نفاق دونوں کہہ سکتے ہیں. شہوت اور نفاق کی بیماری ہے، جس کے دل میں شہوت اور نفاق کی بیماری ہے. پس لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے. وَقُلْنَا، اور تم کہو، قولا معروفا، بھلی بات، اچھی بات. کیا حکم دے رہے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے نبی کی عورتوں، نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح عام عورتوں میں سے. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نہ تم دب کر بات کرو، نہ تم ملائمت سے بات کرو. وہ شخص لالچ کرے گا جس کے دل میں روگ ہے، شہوت کا مرض ہے، اور تم کہو نیکی کی بات. تقوی کا تقاضا یہ ہے نا کہ عورت کی آواز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری لچک رکھی ہے، اب غیر محرم سے جب بات کرنے کا وقت آئے، ضرورت ہو، تو وہ ملائمت سے بات نہ کرے، نرمی پیدا کر کے بات نہ کرے. یہاں آگے جو آ رہا ہے نا لفظ قلنا قولا معروفا، قول معروف، یعنی غیر محرم سے ضرورت کے وقت بات کو طول نہ دو. یہ بھی اگر بات کو طول دے رہی ہے تو یہ بھی قول معروفہ کے خلاف ہے. بلا مقصد بات کرنا بھی قول معروف کے خلاف ہے. اور عورت کا انداز بھی ایسا ہو کہ مرد اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے تو یہ بھی قول معروفہ کے خلاف ہے. عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی نا، ایک تو فطری نزاکت اور کشش ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر رحم کے جذبات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، نرم جذبات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مردوں کے لیے عورتوں کو اپنے آئینے میں اتارنا بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے اسلام، زنا کو تو اسلام نے حرام کیا ہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انداز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چلنے کا انداز کیسا ہو. اب بولنے کا انداز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بولنے کا انداز کیسا ہو، بلا مقصد اور بناوٹی انداز سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مقصد کے تحت بات کرنی پڑ بھی جائے، کسی ضرورت کے تحت غیر محرم سے بات کرنی پڑ بھی جائے، تو انداز ایسا ہو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ مائل نہ ہو. اچھا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیماری کا ذکر کیا، اس لیے کیا کہ مومنین کو تو اللہ نے بتا دیا، صحابہ کو تو اللہ نے بتا دیا یہ تمہاری مائیں ہیں. پھر صحابہ اکرام کے ایمان اور ان کا جو اخلاص کا لیول تھا اس پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس دور میں بھی تھے، کہ جن کے دل شہوت سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو محرم رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہوتی. اب مفتیان اکرام کے پاس جو مسائل آ رہے ہیں ہوتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے
کہ بعض اتنے شہوت پرست لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو محرم غیر محرم کی تمیز ہی بھول جاتی ہے، تو اس دور میں بھی تھے۔ تو جو بھی نیک لوگ تو ہوں گے وہ تو نبی کی بیویوں سے کسی مقصد کے تحت ہی مخاطب ہوں گے، جیسے صحابہ کرام آتے تھے اور امہات المؤمنین سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو اس وقت اگر امہات المؤمنین کی آوازوں میں خواہ کتنی ہی لچک ہو، ان کے دلوں میں تو شہوانی جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تقدس غالب تھا، وہ ان کو ماں فرض کر چکے تھے۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک اصول بتا دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ کسی بھی غیر محرم سے جب بات کرنے کی ضرورت پڑے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فتنے کا اندیشہ کس سے ہے کس سے نہیں ہے یہ فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، اس لیے اسلام نے اس بحث کو ختم کر کے ایک اصول بنا دیا کہ سب سے ہر غیر محرم سے بات کرنے کا انداز یہی ہوگا۔ عورت جب بھی غیر محرم سے بات کرے گی، خطرہ ہو یا نہ ہو، نرم لہجے میں بات نہیں کرے گی۔ اب اگر کوئی سوسائٹی ایسی ہے کہ اگر دیکھیں سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر سوسائٹی میں عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو اسے ہر مرض سے تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن بعض بیمار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم شہوانی درندے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے امہات المؤمنین کو بھی یہی فرمایا کہ ہو تو تم امت کی مائیں اور مخلص لوگوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں نفاق اور شہوت کا مرض ہے، تو ان کے دلوں میں طمع پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بات بھی مقصد کے تحت ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، اور بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ مائل نہ ہو۔ اور جو عورت کا ایک فطری انداز ہوتا ہے نا، اس میں تو یہ نہیں ہوتا، بعض عورتیں بنا کے بات کر رہی ہوتی ہیں، جان بوجھ کے بناوٹ اختیار کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنا چاہیے انسان کو، یہ تقوی کے منافی چیزیں ہیں۔ اور اچھا، یہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ نے براہ راست خطاب تو نبی کی بیویوں کو کیا، لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حکم تو نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے، اور اجماع بھی قطعی دلیل ہوتا ہے، اور وجہ یہی تھی کہ فتنہ پیدا نہ ہو، اور فتنہ جہاں بھی پیدا ہوگا وہیں یہ حکم ہوگا، اور جو بھی غیر محرم ہوگا وہاں فتنے کا خطرہ ہوگا، فتنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، خطرہ کافی ہے۔ تو یہ جو ہے نا نبی کی بیویوں کے ضمن میں تمام امت کی عورتوں کو یہ خطاب ہے کہ یہی انداز وہ اپنائیں گی۔ آیت نمبر 33، وقرنا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، وقرنا، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ وقر یقیرو سے ہے یہ وقرنا لفظ، اور اس میں وقار کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو مطلب اس کا یہ قرار پکڑی رہو، ٹھہری رہو، دوسرا یہ سکون کے ساتھ رہو۔ وقرنا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، بیت کی جمع بیوت ہے، بہت سے گھر، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن، اور بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی نہ پھرو، اور بناؤ سنگھار نمایاں کرتی نہ پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، تبرجہ نمایاں کرنا، اور بناؤ سنگھار نمایاں کرتی نہ پھرو، تبرجہ نمایاں کرنا، الجاہلیت الاولی، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح، اولا کہتے ہیں پہلے کو، پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح۔ تبرج لفظ اصل میں یہ بھی توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ خواتین سے مخاطب ہے نا، تو ایک ایک لفظ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تبرج کی صورت ہے برج سے ہے، برج آپ نے دیکھے نا کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں جو نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ نمائش کرتی نہ پھرو، اپنے حسن زیبائش کو نمایاں کر کے سامنے لا کے گھومتی نہ پھرو۔
بلند اور نمایاں عمارت کو بھی برج اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے، نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عورت بھی جب بناؤ سنگھار زیبائش، اور جس طرح کے زمانے جاہلیت میں عورتیں چلا کرتی تھیں، کیا طریقہ ہوتا تھا ان کا تبرج کرنے کا، یہاں اللہ نے خصوصی طور پر زمانے جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جب باہر نکلتی تھی، میں نے سورہ نور میں آپ کو ان کی چادر لینے کا سٹائل بھی بتایا تھا، دوپٹہ اوڑھنے کا، کہ وہ سر پہ رکھ کے دونوں پلو اپنے بیک پہ پھینک دیتی تھی، پشت کی طرف پھینک دیتی تھی، جس سے ان کا سینہ، گردن اور جو انہوں نے جیولری وغیرہ پہنی ہوتی تھی وہ نمایاں نظر آ رہی ہوتی تھی۔ دوسرا، وہ خوشبوئیں لگا کے باہر نکلتی تھی اور پھر بلا ضرورت ادھر ادھر مٹکتی رہتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں عورتوں کو یہ کہا کہ پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے حسن و زیبائش کو نمایاں کر کے بلا ضرورت بار مٹکتی نہ پھرو۔ آیا ہے جاہلیت الاولی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جاہلیت ثانیہ، اولا کا لفظ آیا ہے نا، تو پھر جاہلیت اولا کی جاہلیت ثانیہ بھی آئے گی۔ اولا سے سمجھ آتی ہے کہ جاہلیت ثانیہ بھی آئے گی۔ جس طرح جاہلیت اولا میں عورتیں جس طرح پھرا کرتی تھی نا، جاہلیت ثانیہ میں بھی وہی کچھ ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں واقعی سینما گھر، آرٹ گیلریاں، کلبز وغیرہ اور بازار دیکھیں، کتنی بے پردگی ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط ہے۔ خصوصاً آپ جو عید کے نزدیک آپ دنوں میں دیکھیں، وہاں تو ہم جیسے لوگ تو عید کے نزدیک دنوں میں بازاروں میں بالکل نہیں قدم رکھ سکتے، اس قدر رش ہوتا ہے، خواتین ہی خواتین ہوتی ہیں اور عام اختلاط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جاہلیت ثانیہ جو ہے، اس کا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ واقعی وہ پیدا ہو چکی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں حکم دیا کہ پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کو نمایاں کر کے باہر بلا ضرورت مٹکتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک چاہتا ہے اللہ، لِيُذْهِبَ، کہ وہ لے جائے، عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے رجسا، گندگی، روحانی گندگی بھی اور جسمانی گندگی بھی۔ بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ لے جائے تم سے گندگی، اہل البیتی، اے گھر والو۔ نبی علیہ السلام کی ازواج سے براہ راست مخاطب ہے نا، تو اہل بیت کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے گھر والو۔ یہاں پہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں آل عباس بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ازواج مطہرات ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ رہے ہیں، گھر والوں۔ اور یہ گھر والا لفظ جو ہے نا، یہ بھی اس میں بھی بڑا ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ اللہ نے پیچھے وقرن فی بیوتکن کہا کہ گھروں میں قرار پکڑی رہو، تمہارا اصل میدان یہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نام ہی گھر والی دے دیا، گھر والی عورت کی اصل جگہ گھر کی ذمہ داری ہے نا، تو اللہ نے بھی اہل بیت کہا، گھر والوں۔ اور خواتین کو، بیویوں کو بھی عموماً لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری گھر والی، تو یہ ایک بڑا پیارا لقب ہے، گھر والی۔ بے شک چاہتا ہے اللہ کہ وہ لے جائے تم سے گندگی، اے اہل بیت، اے گھر والو، یطہرکم، اور وہ پاک کرے تمہیں، تطہیرا، خوب پاک کرنا، اور وہ پاک کرے تمہیں خوب پاک کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے بتا دیا جو اعتدال کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور یہی نہیں ہے بلکہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اچھا، ایک لفظ کا یہاں میں نے ڈیفائن نہیں کیا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں وقار سے رہو۔ یہ دوسرا حکم ہے فتنے سے بچنے کے لیے کہ تمہاری جو
تمہارا جو اصل مقام ہے نا گھر کی چار دیواری ہے. اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت جو خواتین تھیں اس دور کی وہ یہ سمجھنے لگی تھیں کہ ہمارے لیے اب گھر سے نکلنا ہی ممنوع ہے، اور انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ضرورت کے تحت نکلنے کو حلال قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کا رد ہے، اس دور کے کلچر کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں. کسی ضرورت کے تحت اگر عورت نکلے نا تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا. یہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو اللہ نے معاش کی ذمہ داری خواتین پہ نہیں ڈالی ہے، لیکن اگر عورت محتاج ہے اور ضرورت کے تحت وہ جاب کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کچھ ہماری سوسائٹی میں ایسے شعبہ جات بھی ہیں جن میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے گائنی کا شعبہ ہے، اس میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. اور بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرائمری لیول پہ، اس پہ بھی ایک تحقیق آئی ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے میل ٹیچرز کے بجائے فیمیل ٹیچر زیادہ بیسٹ رہتی ہیں، کیونکہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ تنگ کرنے والی حرکتیں بہت کرتے ہیں. تو یہ فیمیل ٹیچر ان کا ظرف ہوتا ہے. اللہ نے ایک تو عورت میں رحم کے جذبات زیادہ رکھے ہیں، پھر اس لیے تو بچوں کو سنبھالنا اور اس کی اوگی بونگی حرکتیں برداشت کرنا یہ عورت کا ظرف ہوتا ہے. مرد سے تو اتنا برداشت نہ ہو، وہ تو غصہ کریں، تھپڑ لگائیں اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں. تو اس لیے ایک تحقیق آئی تھی کہ جو پرائمری لیول تک کے بچے ہیں نا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ میل ٹیچرز کے بجائے فیمیل ٹیچر رکھی جائیں. تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ یہ ضرورت کے تحت آتا ہے نکلنا، آپ اس میں نکل سکتے ہیں بلا ضرورت. جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بھٹکتی پھرتی تھی ایسا نہ ہو، اور انداز بھی ایسا ہو جیسے اسلام نے ہمیں بتا دیا. اور اللہ نے کہا وقار سے ٹھہری رہو، تو اس میں ہمارے لیے سکون بھی ہے. ٹھیک ہے، گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جب معاش کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں نا تو اس میں پھر ہماری پاکستان کی سوسائٹی کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں، پاکستان ورنہ بیرون ممالک میں تو پھر خواتین بچے بھی پیدا نہیں کرتی ہیں اور ان کے مرد بھی کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی گھر کی وہ خود رسپانسبلٹی اپنی خود پوری کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے حساب سے اگر میں پاکستانی سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بات کروں تو جب ہماری خواتین نکلتی ہیں باہر جابز کے لیے تو اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. وہ گھر آگے بچے بھی سنبھالتی ہے، ان کی تربیت کا بھی انتظام کرتی ہے، وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے، وہ کچن کو بھی دیکھتی ہے. تو ایک عورت کے لیے اتنی زیادہ رسپانسبلٹی اللہ نے اس پر نہیں ڈالی، اس کی فطری جو ساخت ہے اس کو لحاظ رکھ کے. تو عورت جب یہ چیزیں خود اتنی ذمہ داریاں اٹھائے گی تو اس کو کہاں سکون ملے گا، پھر وہ ایک بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں پوری کر سکے گی. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی خواتین بعد جو جابز کرتی ہیں وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں فروزن پراٹھے کس طرح بنائے جائیں اور کس طرح کی فروزن چیزیں ہم بنا کے رکھیں گے، ہمارا جو ہے اس کے بعد پورا جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ ہمارے آرام سے گزر جائے. اور مرد بھی جب دیکھتے ہیں کہ خواتین یہ کر رہی ہیں نا تو وہ بھی ان کی ذمہ داریوں سے پھر جو ہے وہ صرف نظر کرنے لگتے ہیں، ان پہ خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان کو پابند کیا ہے. تو یہ سارے ہے یہاں پہ اپنی سوسائٹی کے حساب سے اگر دیکھیں نا تو یہ چیزیں ہیں، اور واقعی سکون گھر میں ہے. وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد کرو، مَا يُتْلَى، جو تلاوت کیا جاتا ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے. اور تم یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے، یعنی قرآن جو تلاوت کیا جاتا ہے نا اس کو یاد رکھو، قرآن کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. والحکمہ، اور حکمت، حکمت سے یہاں مراد احادیث ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی باتیں، احادیث. تو اس سے بھی ہمیں یہاں قرآن سے بھی ہمیں استدلال ملتا ہے حدیث پر. منکرین حدیث تو کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے حدیث کا علم، قرآن کافی ہے. تو یہ بھی ایک انتہا ہے، حدیث پر یہاں سے ہمیں استدلال ملتا ہے. اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر گھر میں آپ قرآن کی طرح حدیث بھی ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے، اور حکمت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا،
بے شک اللہ ہے باریک بین خبر رکھنے والا. یہاں پہ ہمارا چوتھا رکوع مکمل ہو گیا ہے. اب چوتھے رکوع میں نے کل بھی کہا تھا کہ کچھ اسباق ہیں، وہ میں آپ سے آخر میں تذکرہ کروں گی. تو ایک سبق تو دیکھیں ہمیں جو چوتھے رکوع میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیویوں کے سامنے آپشنز رکھ دیں، اختیار رکھ دیں ان کو، کہ وہ جو چاہتی ہیں پھر وہی، اگر وہ علیحدگی چاہتی ہیں تو علیحدہ کر دیں اچھے طریقے سے، اور ورنہ جو ہے وہ سادگی اور قناعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ ہے اس کے تحت ہی، اس کے ساتھ ہی انہیں زندگی گزارنی پڑے گی. تو مرد کے لیے دیکھیں اس میں یہ سبق ہے کہ اگر عورت کو اس کی جو وہ معیار کی زندگی نہیں دے رہا ہو، مرد عورت کو اس کے سٹینڈرڈ کی زندگی نہیں دے سکتا اور وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے نا، تو اسے اور مرد کو چاہیے کہ اس کو اچھی طریقے سے پھر علیحدہ کر دے. ٹھیک ہے، زبردستی جو رشتہ نہیں چل پا رہا اس کو زبردستی نہ گھسیٹے، اس کو طلاق کو آپشن دے دے. ٹھیک ہے، تم اگر اس طرح تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے، لڑ کے مرنے سے بہتر نہیں ہے، ٹینشن کریٹ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں سرحکن سراحا جمیلا، عمدہ طریقے سے اچھی طریقے سے ان کو رخصت کرو، تو ہم ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے جدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا تھا. تو اس میں ایک تو سبق یہ ہے، ہمارے ہاں تو ان معاملات میں بہت سر پھٹول ہوتی ہے، بہت لعنت ملامت ہوتی ہے، اور اچھے طریقے سے کہاں رخصت کیا جاتا ہے. تو وہ تو اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور جو لڑکی کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. قانون کمزور ہے نا، اللہ کا خوف تو ہے نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قانون کا ڈر ہو یا اللہ کا خوف ہو. تو اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں، تو قانون بھی کمزور ہے. اچھا، ایک تو یہ اس آیت میں ہمیں سبق ملتا ہے. دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ اگر مرد قناعت پسند ہے تو عورت اس کے بجائے اس کی کہ اس سے ڈیمانڈز کرتی رہے، زیادہ چیزوں کا مطالبہ کرتی رہے، اس کے ساتھ سادگی اختیار کر لے، قناعت اختیار کر لے، کمپرومائز کر لے. اور اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو آیت جس کا حوالہ میں دے رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ آپشنز دیے تھے. تو کسی بھی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ہونا گوارا نہیں کیا تھا. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قناعت والی اور سادہ زندگی کو گزارنا، اس کو ترجیح دیا تھا. اگر میں اپنے پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے بات کروں تو ہمارے ہاں تو طلاق کے بعد مسائل ہی اتنے بڑھ جاتے ہیں. وہ خاتون جو ایک مرد کے ساتھ بیسک نیڈز اس کی پوری ہو رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا اس کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا، یہ مجھے میرے سٹینڈرڈز کی لائف نہیں دے رہا، میں اس سے طلاق لے لوں. تو اس کے لیے مسائل اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے رشتوں کی کمی ہے. عرب کی سوسائٹی میں تو وہاں یہ اس چیز کی کمی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں مرد زیادہ شادیوں کا رواج تھا. ٹھیک ہے، مرد زیادہ شادیاں کیا کرتے، پھر عورت کی ڈیمانڈ اس لیے بھی زیادہ تھی کہ حق مہر ان کا بہت زیادہ رکھا جاتا تھا. عرب لوگ جو تھے نا، وہ نکاح کے وقت عورتوں کو حق مہر کافی زیادہ دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو حق مہر اس کا تصور بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جہیز پر زیادہ زور ہوتا ہے. اور قابل نکاح لڑکے بھی بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ تربیت نہیں ہو رہی سوسائٹی میں. اور جو قابل نکاح ہوتے ہیں وہ ایک نکاح ہی کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس وجہ سے نا عورتوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ خواتین ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو رشتوں کے مسائل آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بھائی کفو مل ہی نہیں رہا، ہمیں تو ہم پلا مل ہی نہیں رہا، تو اتنے زیادہ مسائل ہیں. تو ہماری خواتین کو تو یہی چاہیے کہ وہ نا قناعت والا راستہ اپنے شوہروں کے ساتھ اختیار کریں اور زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کریں. اچھا خیر، یہاں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس رکھا ہے، لیکن اگر مرد عورت کو اختیار دے گا نا تو اس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عورت کہے گی مرد کو میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، بلکہ عورت اپنے آپ کو، تم نے مجھے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے میں تمہاری زوجیت سے الگ ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو دے گی. اور یہ رائٹ بھی نکاح کے بعد ملتا ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ رائٹ عورت کو نکاح کے بعد ملتا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جو نکاح فارمز ہوتے ہیں نا، اس میں ایک خانہ، ایک آپشن یہ موجود ہوتا ہے، ایک شک یہ موجود ہے
کہ نکاح کا جو اختیار ہے وہ لڑکی کے پاس رہے گا. اور فام کا فعل کیے جاتے ہیں. فام ایجاب و قبول سے پہلے فعل ہو جاتا ہے، بعد میں ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ اختیار اس وقت جائے گا جب ایجاب و قبول کے بعد اس سے، یا ایجاب و قبول کے درمیان میں ہی اس سے الفاظ بڑھا لیے جائیں، اس کو بتا دیا جائے اور وہ اس پر اقرار کر لے. ٹھیک ہے، ایجاب و قبول کے دوران ہو یا نکاح کے بعد شوہر کہہ دے کہ جیسے مجھے نکاح کا طلاق کا اختیار ہے نا، میں تمہیں بھی دیتا ہوں، تب یہ رائٹ جائے گا، ویسے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں، باقی تو جو اسباق تھے وہ ساتھ ساتھ ہم نے بتا دیے. اور کچھ سوال ہے یہاں کسی کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ایکٹیو بیٹھے ہیں نا؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں. آگے رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور ایمان والے مرد، والمؤمناتی اور ایمان والی عورتیں، والقانتین اور تابعداری کرنے والے مرد، والقانتاتی اور تابعداری کرنے والی عورتیں، والصادقین اور سچ بولنے والے مرد، والصادقاتی اور سچ بولنے والی عورتیں. صادق اس بندے کو کہتے ہیں نا جس کا قول اور عمل دونوں میں سچائی ہو، قول اور عمل دونوں میں سچائی ہو، وہ صادق کہلاتا ہے اسلام میں. والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور خشوع خضوع کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد. صدقے میں سارا کچھ آ جائے، زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، اور جتنے بھی نفل صدقے ہیں. صدقہ خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین، صائم کہتے ہیں روزہ دار کو، روزے رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. حفاظت میں جتنے بھی طریقے نا وہ سب آئیں گے. حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں. پہ ایک پوائنٹ توجہ طلب ہے، والحافظین فروجہم والحافظاتی. عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس قدر پردہ داری کی کہ مناسب الفاظ کا چناؤ کیا. حافظاتی کا لفظ آیا تو فروجہن کا حذف کر دیا اللہ نے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے معاملے میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی لفظ بھی ایسا نہ ہو کہ جو غیر مناسب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بس حافظات کا ذکر کر دیا، آگے فروجہن نہیں کہا. والحافظین اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، والذاکراتی اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے، مغفرتاً بخشش، تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش، واجراً عظیما اور بڑا اجر. تیار کیا اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجراً عظیما، بڑا اجر. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. ان المسلمین والمسلمات، آیت نمبر 35.
شان نزول کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں اور دیگر مومنہ عورتیں تھیں، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں مردوں کا ذکر تو کثرت سے کیا ہے لیکن عورتوں کی خوبی کا ذکر بہت کم کیا ہے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اس سے پھر عورتوں کی دلداری کا اللہ نے اہتمام کیا۔ ورنہ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بھی آیا نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس میں مرد اور عورتیں سب داخل ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اے لوگو، تو لوگوں میں اب عورتوں کو خاص طور پہ خطاب کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات ایسے ہائی لائٹ کیے ہیں جہاں پہ عورتوں کو براہ راست خطاب کی ضرورت تھی، تو اللہ نے براہ راست خطاب بھی کیا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی دلداری کے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر کر کے ان کی بعض صفات کو ہائی لائٹ کیا کہ جس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی نا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھیں گے جنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال اور نیتیں کیا ہیں۔ تو جس کے اندر بھی یہ اعمال ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش اور اجر عظیم۔ اور اس میں ایک دیکھیں چیز کہ پہلے اللہ نے نا کریکٹر کا تذکرہ کیا، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات۔ ٹھیک ہے، صادقین صادقات کا میں نے بتایا جو قول و عمل میں سچے ہوں، اور صابرین صابرات، تو ان کا کریکٹر یعنی اعمال سے پہلے اللہ نے کریکٹر کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اعمال کا تذکرہ کیا۔ خاشعین خاشعات سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نماز ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورتیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے بعد روزے کا حکم ہے، تو اس کے بعد اللہ نے پھر پہلے کریکٹر کا تذکرہ ہوا کہ ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عبادات کا تذکرہ ہوا کہ وہ یہ عبادات بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے ذکر کا تذکرہ کیا نا تو اس کے ساتھ کثرت کا لفظ لگایا، کیونکہ ذکر میں نا کثرت مطلوب ہے اللہ کو، اور کثرت جو ہے یہ آسان بھی ہے۔ نماز روزہ فرض تو ہم پورا کرتے ہی ہیں، نفل کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن ذکر کثرت سے کرنا یہ اتنا مشکل نہیں، یہ آسان بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے تھے پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے نا، وہ ان کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے تھے ذکر کے لیے، کاموں میں مشغول ہیں لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آج یہ چیز ناپید ہے، ختم ہوگی تقریباً۔ تو یہ بھی آپ اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑا دھیان دیں اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا وقت کا اگر کام کریں تو ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہیں، تو ہم کثرت سے کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ پڑھتی رہیں، الحمدللہ پڑھتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہیں، صرف اللہ اللہ پڑھتی رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مومنین اور مومنات کی صفات میں یہ چیز شامل ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ یہاں پہ ہمارا یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر میں ابھی 36 شروع کروں نا تو یہ مجھے درمیان میں چھوڑنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا ایک تو شان نزول بہت، وہ بھی اس میں بھی ڈیٹیل زیادہ ہے اور آیت کی تفسیر بھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔